مولانا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم من الرجس المحبس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوئی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ الوہیت میں دست بستہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کریم کا لاکھ احسان ہے جس نے ہمارے اوپر بڑا کرم اور فضل کیا، جس کی توفیق ہاتھ سے ہم آج اس کی بارگاہ الوہیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی نظر کرم سے اور جس کی خاص عنایتوں سے اور جس کی توفیق ہاتھ سے آج ہم اس کے گھر میں بیٹھ گئے، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم،
پہلے امتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا، اللہ کریم کا یہ قاعدہ قانون تھا کہ جو بھی امت اللہ کریم اس دنیا پر بھیجتا اور جو بھی نبی ان کی طرف ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا، اگر تو وہ امت اس نبی کی پیروی کرتی، اس نبی کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتی، اس کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتی، تو اللہ کریم اس نبی کے وسیلے سے اس امت کو عذاب سے بچا لیتا اور اس کو محفوظ کر دیتا۔ اسی کے برعکس اگر کوئی امت اللہ کے اس نبی کا انکار کرتی، اس کو جھٹلاتی، اس کو دھتکارتی، اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اللہ کریم کا ایک دن عذاب آ جاتا، اور اس طرح کا عذاب آتا کہ جہاں جس علاقے میں بھی اللہ کریم کا عذاب آتا، وہاں جا کر دیکھا جاتا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا اللہ کریم کی طرف سے ان امتوں پر عذاب آتا تھا۔ لیکن لاکھ احسان ہے اللہ کریم کا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کریم نے بڑا احسان فرمایا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد یہ احسان فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہم میں سے ہی مبعوث فرمایا۔ پھر بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر احسان فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ہدایت کا سامان کیا جا سکے، ان کو اللہ کی طرف بلایا جا سکے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا رہے، اللہ وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کی طرف، اس کی بارگاہ الوہیت کی طرف ایسے لوگوں کو، برگزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا جو بندے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی طرف ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، جب اللہ کریم نے امت محمدیہ پر احسان فرما دیا، حضرات محترم اللہ کریم نے ساری کائنات تخلیق کی، طرح طرح کی چیزیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی، چرند، درخت، آسمان، ستارے، سورج، چاند، ہر چیز پیدا کی۔ اللہ کریم نے کبھی بھی احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہر چیز اللہ کریم نے انسان کے لیے پیدا کی، لیکن احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن قربان جاؤں اس ذات پر جس کے پیدا کرنے کے ساتھ اللہ کریم نے احسان کا لفظ جتلایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومن ہم نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے اندر اپنی شانوں والا رسول پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم اللہ کریم کا بڑا احسان ہوا، اللہ کریم نے بڑا کرم کیا۔ پہلی امتیں ایسی تھیں کہ اگر رات کو گناہ کرتی تھیں تو صبح کے وقت ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا، ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر وہ دن کو گناہ کرتا تو شام کے وقت اس کے دروازے کی دہلیز پر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور ایک امت ایسی بھی گزری ہے اگر وہ گناہ کرتی تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا، اور ایسی امت بھی گزری ہے اگر ان کا جسم ناپاک ہو جاتا تو جس حصے پر نجاست لگتی اس کو یا تو داغنا پڑتا یا اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ لیکن قربان جائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا امت محمدی پر۔ اللہ کریم نے ہر چیز کو ہی آسان فرما دیا، ہر چیز کو اللہ کریم نے امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا۔ حضرات محترم بڑا کرم کیا اللہ کریم نے، بڑا احسان فرمایا۔ حضرات محترم اس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیج کے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا۔
پھر ہماری ہدایت کے لیے اپنی لاریب کتاب بھیجی، ایسی کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، شک کا لفظ ہی نہیں آتا اس کے بارے میں، ایسی کتاب بھیجی۔ اس کے بعد حضرات محترم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے اولیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں گے، ان کو اللہ کی طرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب پچھلی جتنی بھی امتیں گزریں اگر انہوں نے میرا انکار کیا تو میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اگر انہوں نے میری وحدانیت کو مان لیا تو میں نے انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا۔ لیکن محبوب قربان جاؤں تیری امت پر، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب تیری امت کوئی عام امت نہیں، کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت ہے اور ایسی امت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود رہو گے میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، جتنے بھی گناہ کرتے رہیں گے میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میری طرف سے کوئی بھی عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم یہ کرم نوازی کم ہے، اللہ کریم اعلان فرما رہا ہے اے محبوب تیرے امتوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ پہلی امتوں کو دیکھ لیں، جب بھی گناہ کرتی تھی اسی وقت ان کے پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازوں کی تحلیل پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ حضرات محترم قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر، جن کے آنے سے اللہ کریم نے انسان کو اس کی اشرف المخلوقیت ہونے کا علم سکھایا، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے بارے میں بتا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسان کو بتا دیا کہ انسان تیری حرمت کعبے سے بھی افضل ہے، تیری حرمت تو کعبے سے بھی افضل ہے۔ انسان تجھے اللہ کریم نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تجھ سے بڑی بڑی مخلوقیں بھی پیدا کی ہیں لیکن ساری مخلوقیں پیچھے ہیں، تجھے سب سے بڑھا کر اشرف المخلوقات پیدا کر دیا ہے۔ حضرات محترم اسی اشرف المخلوق کو علم سکھانے کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے اسی مخلوق میں چند ایسے بندے بھی مبعوث کیے ہیں، چند ایسے بندے بھی پیدا فرمائے ہیں جو کل بروز قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے ان کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہیں گے، ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ حضرات محترم اللہ کریم نے بڑا احسان فرمایا۔ تو حضرات محترم سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ برے صغیر پاک و ہند، یہ جتنا بھی پاکستان اور ہندوستان ہے اس میں کوئی بھی نبی تشریف لے کر نہیں آیا۔ بنی اسرائیل میں زیادہ تر نبی آئے اور آگے پیچھے عرب قبائل میں زیادہ نبی آتے رہے، لیکن برے صغیر پاک و ہند میں ایک نبی بھی تشریف نہیں لایا۔ اور دیکھا جائے تو برے صغیر پاک و ہند میں ہی سب سے زیادہ اسلام کو مانا جاتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے، اللہ کو پوجنے والے، محبوب پر درود بھیجنے والے سب سے زیادہ اسی برے صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر اسلام پھیلانے والا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو حضرات محترم صحابی کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی صحابی آیا ہو، لیکن کوئی نبی یہاں پر تشریف نہیں لایا جس نے آ کر ہمیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا ہو، ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا۔ حضرات محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی نبی نہیں آیا، صحابی کے آنے کے بارے میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے صحابی آیا ہو یا نہ آیا ہو، تو کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے آ کر ہمیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، جس نے آ کے ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروایا، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے آگے آ کے جھک جاؤ۔ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ حضرات محترم اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ مخلوق کوئی عام مخلوق نہیں، یہ میرے
اولیاء ہی ہیں، یہ میرے ولی ہی ہیں، یہ میرے دوست ہی ہیں، جن کے ذریعے سے میں نے کائنات کو ان کو روشنی دکھائی ہے، ان کو ہدایت کا نور چشمہ عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، ان اولیاء کرام میں سے سب سے زیادہ شان والا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے بہت زیادہ شانیں عطا کی ہیں، بہت زیادہ کرم نوازیاں اس پہ کی ہیں۔ حضرات محترم، دنیا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات محترم، آپ کا نام نامی عبد القادر، آپ جیلان کے شہر میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ جیلانی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو حضرات محترم، آپ کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی اسی وقت ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ جس سال آپ کی ولادت ہوئی، اللہ کریم نے اس پورے علاقے پر اس قدر کرم کیا، آپ کی ولادت کی خوشی میں اللہ کریم نے سب کو بیٹے عطا کر دیے۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اس سال جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے سب کے سب یا تو غوث بن گئے، یا قطب بن گئے، یا ابدال بن گئے، سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرات محترم، اس قدر اللہ کریم نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی، اس قدر آپ کو شانیں عطا کی، اس قدر آپ پر کرم نوازیاں کی۔ آپ مادر رات ولی تھے، آپ حسنی سید بھی تھے اور حسینی سید بھی تھے، ماں کی طرف سے بھی سید تھے اور باپ کی طرف سے بھی سید تھے، نجیب الطرفین تھے آپ۔ حضرات محترم، آپ مادر ذات ولی تھے، یعنی بچپن سے ہی آپ کو ولی کا مقام عطا کیا گیا۔ حضرات محترم، آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ چونکہ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ کریم نے آپ کو اپنی الوہیت میں چھپا رکھا تھا، اس قدر آپ پر کرم نوازیاں کر رکھی تھیں۔ آپ ابھی بچپن میں ہیں، دیکھیں تو صحیح، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا کیسا سلیقہ آ گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک دودھ نہیں پی رہا، روزے رکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی روزے نہیں رکھتے، ہم پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف نہیں آتے، ہم اس کی طرف پھر بھی رجوع نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیں، آپ پر آپ کے پیدا ہونے کا پہلا دن ہے، آپ نے پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا ہے۔ حضرات محترم، پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، آخری دن لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا اگر صبح کے وقت انہوں نے دودھ پی لیا تو ٹھیک ہے، عید ہوگی، اگر دودھ نہ پیا تو سمجھے کہ روزہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس وقت آپ نے دودھ نہیں پیا تو 30 روزے مکمل کر دیے گئے، اس قدر آپ کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا۔ حضرات محترم، آپ اسی طرح آپ کا جوانی کا عالم آیا۔ حضرات محترم، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حماد دباغ اس وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب آپ محفل سے اٹھ کے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے نا، تو لوگوں نے پوچھا، اے شیخ، اے حماد دباغ، ہمیں یہ تو بتاؤ اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اس بندے کی ولایت کیسی ہے، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت شیخ حماد دباغ آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں نہیں پتا، میں اس کے سر پر 2 ایسے بڑے درخت دیکھ رہا ہوں جن کی اونچائی عرش الہی کو چھو رہی ہے، ایسے جھنڈے دیکھ رہا ہوں جن کی اونچائی عرش الہی کو چھو رہی ہے، اس کی عظمتوں کے ڈنکے بجنے والے ہیں، اس کی عظمتیں اتنی بلند ہوں گی کہ ہر مقام پر اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ حضرات محترم، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا، اس قدر لوگوں کو وعظ و نصیحت میں نے کی کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے جنید، تجھ سے زیادہ مقام ولایت میں کسی کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی آگے پہلے ملا ہے اور نہ ہی آگے ملنے والا ہے۔
تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں جب میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آج کے بعد کسی کو ایسا مقام نہیں ملے گا، تو آپ بیان کرتے ہیں اسی وقت میرے اوپر ایک کیف طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی، مدہوشی کا عالم ہو گیا، بے ہوش ہونے لگ گیا۔ اسی وقت میری آنکھ لگ گئی اور میری بات میں حضور غوث پاک کی روح کو منکشف کیا گیا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جنید یہ خیال نہ کر اولین و آخرین کا سردار غوث پاک آ رہا ہے، عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، وہی اس کو اتنا مقام عطا کیا جائے گا کہ اس کے بعد کسی کو اس قدر ولایت نہیں دی جائے گی، وہ سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ تو ذات محترم آپ کی یہ بھی کرامت ہے، جس طرح آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر آقا علیہ السلام کا قدم مبارک لگا ہوا تھا، آپ کی پشت پر آقا کے قدم کا نشان تھا۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر لگا ہوا ہے۔ حضرت محترم اس قدر اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا کیا تھا۔ تو حضرت محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ غوث پاک ہمیں بتائیں کہ آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب حاصل ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو ولایت عطا کی ہے، آپ کو یہ علم کب حاصل ہوا؟ تو آپ بتاتے ہیں میں جب چھوٹا تھا، میں مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا، تو مجھے غیب سے ایک آواز آیا کرتی تھی، اس آواز کو وہاں پر جتنے بھی کھڑے لوگ تھے، وہاں پر جتنے بھی طالب علم کھڑے ہوتے تھے، وہ سب کے ساتھ سنا کرتے تھے، ایک ہی آواز آیا کرتی تھی، لوگوں راستہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ مجھے اس وقت سے یہ علم ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر علم حاصل کیا، اس قدر علم میں غرق ہوتا گیا، معرفت الہی میں اس قدر غرق ہو گیا، اللہ کریم نے مجھے غوثیت کا مقام عطا کر دیا۔ حضرت محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت، اور آپ خود کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ کی ولادت پر اللہ کریم نے اس قدر احسانات کیے، آپ کے آنے کے ساتھ اللہ کریم نے اس قدر احسانات کیے۔ حضرت محترم حضور غوث سمدانی قطب نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم نے آپ کو اس قدر مقام ولایت عطا کیا تھا۔ حضرت محترم لوگ بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا بازو ایسے آگے بڑھایا اور یوں پیچھے کیا تو آپ کا بازو گیلا ہوا تھا، آپ کا بازو بھیگا ہوا تھا، پانی نچڑ رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا غوث یہ کیا معاملہ ہے، پانی بھی یہاں پر موجود نہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی، یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا بازو کیسے گیلا ہوا ہے، آپ کے بازو سے پانی کیسے ٹپک رہا ہے؟ تو آپ نے اس وقت بتانے سے انکار کر دیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک پورے کا پورا قافلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا قافلہ پانی سے نچڑ رہا تھا، سب لوگ گیلے ہوئے تھے، سب کے ساتھ پانی میں نچڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے بندیو یہ تو بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے، حضرت غوث پاک کا ایک بازو گیلا ہے، تم سب کے سب گیلے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا واہ غوث تیری کیا شان ہے، تم نے تو ہم پر بڑا کرم کیا ہے، اگر تم یہ کرم نوازی نہ کرتے تو ہم آج مر ہی گئے تھے، ہم تو آج ڈوب ہی گئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے؟ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے، تیز طوفان آیا، سمندر میں سفر کر رہے تھے، لہریں آئیں، ہماری کشتی ڈوبنے لگی، ہم میں سے ایک آپ کا مرید بیٹھا تھا، اس نے کہا المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ جب اس کا یہ پکارنا تھا تو غوث پاک کا ہاتھ ہمارے سامنے آیا، ہماری کشتی کو پکڑا اور کنارے کے ساتھ لگا دیا۔ ہم اسی لیے ہم غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت محترم اس قدر اللہ کریم نے
غوث پاک پر احسانات کیے تھے، اس قدر آپ کو مقام ولایت عطا کیا تھا۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس طرح تخت بلقیس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک میں اس تخت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یعنی کہ ملکہ بلقیس کا تخت بہت ہی بڑا تھا۔ کبیر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عظیم کا لفظ استعمال کیا، یعنی بہت ہی بڑا تھا۔ تو کتب سیرت میں لکھا جاتا ہے کہ 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا اور 80 فٹ اونچا تخت تھا ملکہ بلقیس کا، اور ہزاروں ٹن اس کا وزن تھا۔ حضرات محترم، لیکن اللہ کے ولی کا مقام تو دیکھو، اللہ کے ولی کی کرامت تو دیکھو، اور اس کا اللہ کریم کی طرف سے عطا کی جانے والی قدرت تو دیکھو۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا عرش، جس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرمایا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عرش تھا۔ اللہ کریم اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا کام دیکھو، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے بتا دو صحیح یہ کیا معاملہ ہے، اور کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرات محترم، جس پر صرف اللہ کا فضل ہو، حضرات محترم اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل کبیر ہے، کوئی عام فضل نہیں۔ حضرات محترم غور کرو، جس پر صرف اور صرف فضل ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جس پر صرف فضل ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں ٹن کا تخت سامنے لا سکتا ہے، ہزاروں میل دور سے ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کے جائے بغیر تخت لا سکتا ہے۔ حضرات محترم خود غور کریں، جس پر صرف فضل ہے اس کا یہ مقام ہے، تو جس پر فضل کبیر ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے حضور غوث پاک کو بڑا مقام عطا کیا، مقام ولایت میں آپ کو غوثیت کا مقام عطا کیا۔ جس طرح حضور کی پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر تھی، اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد